ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. عزیز طلباء کرام، آج ہم سورۃ الکافرون کے معانی، ترجمہ اور تفسیر کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ سورۃ الکافرون مکی سورت ہے، اس کی 6 آیتیں ہیں، اس کے کلمات 27 ہیں، اس کے حروف 98 ہیں، اور پورے قرآن مجید کے اندر سورہ نمبر 109 ہے، اور جز ام کے اندر سورہ نمبر 34 ہے۔ آئیے ہم اس سورت کے معانی پر غور کرتے ہیں۔ قل، قال یقول سے فعل امر، کہو، اور یہاں مراد ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، یا ایھا الکافرون، یا حرف ندا ہے جس کا معنی اے ہوتا ہے۔ ایو یہ کافروں کی طرف اشارے کے لیے ہے، کافروں کی طرف اشارے کے لیے ہے ایھا الکافرون، اور الکافرون کافرون کی جمع ہے، اور کافر انکار کرنے والے کو کہتے ہیں جو سرے سے ہی اللہ رب العالمین کی ذات کا انکار کرے، یا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے انکار کرے، یا اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت کرنے سے انکار کرے، اس کو کافر کہا جاتا ہے۔ اور صرف اللہ تعالیٰ کا انکار کرنا یا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے انکار کرنا ہی کفر نہیں ہے۔ اسلام اور شعائر اسلام اور اسلام کی دوسری جو چیزیں ہیں ان سے انکار کرنا اور ان کو نہ ماننا، ان کو برحق نہ ماننا، یہ بھی کفر کے اندر داخل ہے۔ اس کے بعد ہے لا اعبد، میں عبادت نہیں کرتا ہوں یا کروں گا۔ لا حرف نفی ہے، اور اعبد واحد متکلم کا صیغہ ہے فعل مضارع سے۔ ما تعبدون، ما موصولہ ہے الذی کے معنی میں، تعبدون تم سب لوگ عبادت کرتے ہو یا کرو گے، فعل مضارع ہے یہ بھی عبد یعبد سے، اور عبد یعبدون باب نصر ینصر سے ہے۔ ولا انتم، اور واو حرف عطف، اس کا معنی اور، لا یہ بھی حرف نفی ہے۔ انتم تم سب لوگ، اور یہ ضمیر مخاطب ہے، ضمیر مخاطب ہے، تم سب لوگ۔ عابدون، عابدن کی جمع ہے عبادت کرنے والے۔ ما اعبد، ما موصولہ ہے پھر سے الذی کے معنی میں، اعبد، اور اس کا معنی ابھی پیچھے ہم نے جان لیا۔ ولا انا عابد ما عبدتم، انا
واحد متکلم کے لیے ضمیر ہے، عابد یہ عابدون کا واحد ہے، ما موصولہ پھر سے ہے، عبدتم یہ فعل ماضی ہے، عبدہ کا فعل ماضی ہے، عبدہ کا جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے جس کی تم لوگوں نے عبادت کی۔ ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین، لام حرف جر، کم ضمیر مخاطب متصل، اور دینکم دین دین اسلام مراد ہے، دین سے مراد مذہب، اور دینکم تمہارا دین یعنی وہ شرک کا دین، کفر کا دین، خرافات کا دین، توہمات کا دین ہے۔ ولی دین لیا میرے لیے، میرا دین مذہب، تو اس سے مراد ہے دین اسلام۔ آئیے اس سورت کے شان نزول کی طرف آتے ہیں۔ اس کے شان نزول کے طور پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ کفار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سوال کیا ان یعبدوا آلہتہم سنتاً، کہ ان یعبد آلہتہم سنتاً کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے معبودوں کی ایک سال عبادت کریں، وَيَعْبُدُوا إِلَٰهَهُ سَنَةً اور وہ لوگ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معبود کی عبادت ایک سال کیا کریں۔ تو اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان سے اس طرح سے کہیں اور ان کو اس کے جواب میں یہ کہیں، اور پھر یہ سورت نازل فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس سورت کے اندر جو مضمون ہے، اس سورت کے اندر جو پیغام ہے وہ ان کو سنا دیا۔ اس سورت کی فضیلت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ جو یہ سورت پڑھتا ہے اس کو شرک سے براءت حاصل ہو جاتی ہے، لیکن صرف خالی پڑھنے سے نہیں بلکہ اس سورت کے اندر جو معنی ہے، اس سورت کے اندر جو چیز ہے اس پر عمل کرنے سے ہی شرک سے براءت حاصل ہوگی۔ بہرحال حدیث ہے، نوفل بن فروہ الاشجعی فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لنوفل کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی سے کہا، نوفل سے ہی کہا، اقرأ قل یا ایھا الکافرون ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرک، کہ آپ قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیا کریں، پھر اسی کے خاتمے پر سو جائیں، بے شک یہ سورت شرک سے برأت ہے، بے شک یہ سورت شرک سے انسان کو بری کر دیتی ہے، شرک سے انسان کو دور کر دیتی ہے۔ اور یہ حدیث امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں لائی ہے اور امام البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور دوسری روایت جو امام ترمذی نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قل هو اللہ احد تعدل ثلث القرآن، قل هو اللہ احد ثلث القرآن کے برابر ہے، وقل یا ایھا الکافرون تعدل ربع القرآن، اور قل یا ایھا الکافرون ربع القرآن کے برابر ہے۔ قل هو اللہ احد ایک تہائی کے برابر ہے قرآن کریم میں سے، اور قل یا ایھا الکافرون ایک چوتھائی کے برابر ہے قرآن مجید میں سے۔ اور یہ روایت امام البانی نے سلسلۃ الصحیحہ میں حسن قرار دی ہے۔ صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کی 2 رکعتوں اور فجر اور مغرب کی سنتوں میں
قل یا ایھا الکافرون اور سورۃ الاخلاص پڑھتے تھے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو فرمایا کہ رات کو سوتے وقت یہ سورت پڑھ لیا کرو کیونکہ یہ شرک سے برأت ہے، اور یہ احادیث مسند احمد، سنن ابو داود، جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، اور ان کو امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ بعض روایات میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی یہی بتلایا گیا ہے، جیسا کہ تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اب آئیے اس سورت کے ترجمے کی طرف دھیان دیتے ہیں۔ قل یا ایھا الکافرون، آپ کہہ دیجئے اے کافرو۔ الکافرون میں الف لام جنس کے لیے ہے، لیکن یہاں بطور خاص صرف ان کافروں سے خطاب ہے جن کی بابت اللہ کو علم تھا کہ ان کا خاتمہ کفر و شرک پر ہوگا، کیونکہ اس سورت کے نزول کے بعد کئی مشرک مسلمان ہوئے اور انہوں نے اللہ کی عبادت کی۔ لا اعبد ما تعبدون، نہ میں عبادت کروں گا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ بعض نے پہلی آیت کو حال کے اور دوسری کو استقبال کے مفہوم میں لیا ہے، جیسا کہ فاضل مترجم نے بھی اس کے مطابق ترجمہ کیا ہے، لیکن امام شوکانی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ ان تکلفات کی ضرورت نہیں۔ تاکید کے لیے تکرار عربی زبان کا عام اسلوب ہے، جسے قرآن کریم میں کئی جگہ اختیار کیا گیا ہے، جیسے سورہ رحمان اور سورہ مرسلات میں ہے۔ اسی طرح یہاں بھی تاکید کے لیے یہ جملہ دہرایا گیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ کبھی ممکن نہیں کہ میں توحید کا راستہ چھوڑ کر شرک کا راستہ اختیار کر لوں جیسا کہ تم چاہتے ہو، اور اگر اللہ نے تمہاری قسمت میں ہدایت نہیں لکھی ہے تو تم بھی اس توحید اور عبادت الہی سے محروم ہی رہو گے۔ یہ بات اس وقت فرمائی گئی جب کفار نے یہ تجویز پیش کی کہ ایک سال ہم آپ کے معبود کی اور ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تو اس کا معنی ہے یعنی اگر تم اپنے دین پر راضی ہو اور اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو تو میں اپنے دین پر راضی ہوں، میں اسے کیوں چھوڑوں؟ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، جیسا کہ سورہ قصص کے اندر فرمایا ہمارے لیے ہمارے عمل اور تمہارے لیے تمہارے عمل، اور اس کے بعد فرمایا وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور یہ تکرار ہے۔ پہلے یہ آیت گزر چکی اور اس کا معنی ہم نے سمجھ لیا اور ترجمہ بھی ہم نے سمجھ لیا۔ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ تو تمہارے لیے تمہارا دین جو ہے شرک کا دین، بتوں کی عبادت کا دین، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانے کا دین، نعوذ باللہ اللہ کے لیے فرشتوں کو بیٹیاں سمجھنے کا دین، اور خرافات کا دین، توہمات کا دین، لوٹ مار کا دین، بد اخلاقی کا دین، جو تمہارا دین ہے وہ تمہیں مبارک ہو، اور میرا دین جو اسلام ہے توحید کا دین ہے، ایک اللہ کی عبادت کا دین ہے، خالص اللہ رب العالمین کی عبادت کا دین ہے، اور اخلاق کا دین ہے، رحم دلی کا دین ہے، رحمت کا دین ہے۔ تو میرے لیے میرا دین ہے، تمہارے لیے تمہارا دین ہے۔ توحید کے لیے میں کبھی بھی کمپرمائز یا سمجھوتا یا سودا گری کرنے والا نہیں ہوں۔ تم تمہارے دین پر رہو، میں اپنے دین پر رہتا ہوں،
میں اپنے دین کی تبلیغ کروں گا اور لوگوں کو دعوت دوں گا کہ وہ توحید میں داخل ہو جائیں، اسلام میں داخل ہو جائیں، مجھے رسول مان لیں اور قرآن مجید کو برحق مان لیں، اور جو قبول کرتا ہے تو اچھی بات ہے، اور جو قبول نہیں کرتا ہے تو وہ اپنے دین پر رہے اور اس کے لیے اسی کا دین مبارک ہو۔ اللہ رب العالمین اس کو اس کے کیے کا خود ہی حساب لے گا، اور ہم اپنے دین پر عمل کرتے رہیں گے، اور اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں ہمیں انعام سے نوازے گا۔ تو یہ سورۃ الکافرون کی مختصر سی تفسیر ہے جو حسب صلاحیت اور اپنی استطاعت کے مطابق میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو سمجھنے اور اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔